السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پیٹرول بجلی کی قیمتیں کم کر کے حکومت نے شہریوں پر گیس بم گرا دیا۔ اوکرا کی گیس کی قیمتوں میں 68 روپے فی MMBTU اضافے کی منظوری۔ گیس کی اوسط قیمت 670 روپے 37 پیسے مقرر۔ اضافے سے صارفین پر 227 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ روس یوکرین میں خطرناک جنگ کے اثرات۔ خام تیل 13 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ برنٹ آئل کی قیمت $110 فی بیرل کی سطح سے تجاوز کر گئی۔ امریکی WTI کروڈ آئل بھی $109 فی بیرل ہو گیا۔ دوسری جانب امریکہ کا ایمرجنسی ذخائر سے 60 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان۔ حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ جاری۔ شرکاء آج پنجاب میں داخل ہوں گے۔ شہر شہر پارٹی پرچموں کی بہار۔ ڈیالو کا جوش و خروش دیدنی۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی مارچ رواں دواں۔ تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ بھی جاری۔ شرکاء کا نواب شاہ میں پڑاؤ۔ قافلہ آج براستہ سانگھڑ میر پور خاص روانہ ہوگا۔ پارٹی قائدین اور وزراء راستے میں مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے۔ اپوزیشن کو ناکو چنے چبوانے کا مشن۔ تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد عمران خان بھی متحرک۔ ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو؟ ہم آپ کے ساتھ سیاست کریں گے۔ چودھری برادران کا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی نے نیب کو ملک میں اداروں کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نیب کے تماشے 22 سال سے بھگت رہے ہیں۔ نئی حکومت آئی تو سب سے پہلے نیب کا اختیار واپس لیا جائے گا۔ لیگی رہنما کی حکومت پر بھی کڑی تنقید۔ بولے ابھی آپ اقتدار کے ضم میں ہیں، کل جواب دینا پڑے گا۔ عوام یا اقتدار، فیصلہ چودھری برادران نے کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے علاقے تربت کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال، بارڈر مینجمنٹ کے اقدامات کو یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ۔ سپہ سالار کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر اظہار اطمینان۔ فوجیوں کے حوصلے، آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ کہا بلوچستان کا امن خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ نوجوان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حصہ بنے۔ کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے، مزید 22 افراد دم توڑ گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 30,218 ہو گئی۔ ایک دن میں 765 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 2.23% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں بارش کا نیا سسٹم داخل۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ میں بارش کے بعد بجلی کا نظام متاثر، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں یخ بستہ ہوائیں۔ محکمہ موسمیات کی آج پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں طوفانی ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی۔ امریکہ کا روسی تیاریوں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں یوکرین پر حملہ کر کے آزاد دنیا کی بنیاد ہلانے کی کوشش کی گئی، پیوٹن کو حملے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ روسی صدر تنہا ہو چکے، ان کو ابھی معلوم نہیں کہ ہونے کیا والا ہے۔ امریکہ نیٹو رکن ممالک کی انچ انچ زمین کا دفاع کرے گا۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری۔ کیف میں بمباری سے ٹی وی ٹاور اور کئی اپارٹمنٹس تباہ، 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جنوبی شہر خیرسون پر بھی روسی فوج کا قبضہ۔ دوسری جانب یوکرینی صدر کا ایک بار پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم۔
यूक्रेन पर चढ़ाई रूस को रास न आई। एक के बाद दीगरे आलमी पाबंदियों का सिलसिला जारी। यूरोपीय यूनियन ने रूसी सैटेलाइट मीडिया की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। सोशल मीडिया पर भी रूस को आड़े हाथों लिया जाने लगा। यूट्यूब पर रूसी न्यूज चैनल्स ब्लॉक। और मगरबी किनारे पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाई। फायरिंग के नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने यहूदी आबादकारों के इलाके से गुजरने पर निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग की। वाक़े के बाद इलाके में शदीद एहतजाज किया गया। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम बेहतरीन मंसूबा है। हुकूमत बैंकों को सब्सिडी देकर आवाम को फायदा दे रही है। एक खानदान पर मुश्किल वक्त तब आता है जब घर में बीमारी हो। हेल्थ कार्ड से हर खानदान के पास इलाज की सहूलत होगी। खड़ी की थी आपको वो असूल वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उन रियासतों में नजर आते हैं। मैं सारी दुनिया गया हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेविया, इन मुल्कों में आप चले जाएं आपको ज्यादा इस्लाम नजर आएगा। वो करीब है उनके मदीना की रियासत के असूलों पे। वहां इंसाफ भी है, वहां इंसानियत है, वहां फलाई रियासत है, वहां मेरिटोक्रेसी है, वह ख्वातीन को हुकूक मिले हुए हैं, इंसानों में फर्क नहीं करते। और मुसलमान दुनिया में बड़े कम, 50 से ज्यादा मुसलमान मुल्क है, बड़े कम मुसलमान मुल्कों में आपको वो मदीना की रियासत के असूल नजर आएंगे। इसीलिए मैं इंशाअल्लाह कल आगाज कर रहा हूं रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का, और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी, सबको पता चल जाए। अल्लाह किसी को ईमान देता या नहीं देता वो तो अल्लाह का तोहफा है, लेकिन हम अपनी रियासत जिम्मेदारी पूरी करें अपने इंसानों पे, अपने बच्चों पे, उनको बताएं कि असल में उनकी सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। तो आज जो हम यहां जमा हुए हैं इसका मकसद एक है कि हम उस फलाई रियासत के रास्ते पे चले जाएं, और उसके लिए मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं और एफबीआर का भी कि उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में इतना ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। अब ये मैं आज कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है। हमने 45 लाख खानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। 45 लाख खानदान शुरू किया था हमने पख्तूनख्वा से, और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फिर जो हमारे कमज़ोर इलाके पंजाब के, साउथ पंजाब में, और थरपाकर सिंध में, बलूचिस्तान में। लेकिन अब सारे पाकिस्तान में हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर अमजद ने कहा, और डॉक्टर अमजद में आपकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। आप वो इंसान हैं जो समझ गए हैं जिंदगी का मकसद, कि अल्लाह तो उसको आखिरत में उसको नवाजता है जो इंसान।
دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، پیپلز پارٹی رینٹ کار کا مجمع لے کر ساتھ چل رہی ہے۔ سندھ میں اب پرانے نعروں کی کشش نہیں رہی، آپ 15 سال سے اقتدار میں ہیں، کیا آپ جواب دیں نہیں؟ بلاول نے کہا میری جیب میں عدم اعتماد کی تحریک ہے، آپ عدم اعتماد کی تحریک کو جیب سے باہر نکالیں۔ یہ ہم کمٹمنٹ نبھائیں گے۔ صاحبزادے نے پہلے کہہ دیا تھا، مونس نے اور بزرگوں نے کل کہہ دیا جب خان گئے ان کے گھر، تبادلہ خیال ہوا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تو ان کی تو ہوا کل نکل گئی غبارے سے۔ اب دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے، چلو فرض کیجئے آپ دیکھیں آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اجلاس نہیں بلا رہے، ہماری نیت پہ چلو 2 منٹ کے لیے شک ہی کر لیجئے، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اجلاس سے کترا رہے ہیں، آپ ریکوزیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ ریکوزیشن کر لو نا، آئینی اختیار ہے، ریکوزیشن کر کے اجلاس بلا لو اور اپنی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دو نا۔ رکاوٹ کس کی ہے؟ نمبرز نہیں ہے، فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یکسوئی نہیں ہے۔ نون کے دوست فوری انتخابات چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی فوری انتخاب نہیں چاہتی۔ دیکھیں پیپل پارٹی انتخاب اگر نعرہ لگ رہا ہے وزیر اعظم بلاول، 5% مقبولیت ہے پنجاب میں بلاول کی، وزیر اعظم کیسے بنے گا؟ مجھے سمجھاؤ نا یار، کیا صرف انٹیریئر سندھ کی سیٹوں پہ بنے گا؟ خیبر پختونخوا میں آپ نہیں ہو، پنجاب میں آپ نہیں ہو، بلوچستان میں آپ نہیں ہو، کراچی میں آپ نہیں ہو، تو وزیر اعظم کیسے بنو گے؟ اگر ووٹوں سے بننا ہے تو کوئی اور فارمولا ہے تو مجھے معلوم نہیں، فارمولا ہے تو اس فارمولا سے تو بیٹا تم نہیں بنتے، فی الحال نہیں بنتے۔ ابھی کچھ سیکھو، کچھ سبق سیکھو، کچھ پڑھو، کچھ تجربہ حاصل کرو۔ راتوں رات اب تک پودا لگاتے ہیں نا، تو پہلے سال پودا اگر آم کا بھی پیڑ لگائے تو پھل نہیں دیتا، اس کو بھی وقت لگتا بھائی جان۔ ابھی آپ کو وقت لگے گا، لکھی لکھائی چند باتیں سکھا دیتے ہیں، آپ پڑھ دیتے ہو، بول دیتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ایسے ہی آدمی سیکھتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، پہلی تو بات یہ ہے، اب انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے گیس 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سفارشات پر حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار ہونے کو تیار۔ اوگرا نے گیس اوسطاً 16.37% مہنگی کرنے کی سفارشات وفاقی حکومت کو بھجوا دی۔ اوگرا کی سفارشات پر فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی، جس کی منظوری کے بعد اوگرا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس اوسطاً 16.37% ہو چکی ہے، سوئی صدرن کے لیے 6.35%، جبکہ مہنگائی کی صورت کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور سوئی ناردرن کے لیے گیس کے نرخ 94 فی MMU بڑھانے اور سوئی صدرن کے لیے 50، جبکہ گیس کے نرخ 50 روپے فی MMBTU بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سوئی کمپنیوں نے سال 2021 اور 22 کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی۔ یوکرین پر روس کے حملے نے خام تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں $10 سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یوکرین جنگ کے منفی اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ خام تیل 11 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ برطانوی برنٹ خام تیل ٹریڈنگ کے دوران $111 فی بیرل کی سطح بھی عبور کر گیا۔ امریکی WTI کی قیمت 5% اضافے کے بعد $109 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے رکن ممالک نے تیل کی سپلائی بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ رکن ممالک اپنے سٹاک میں پڑے خام تیل سے 60 ملین بیرل تیل ریلیز کرے گا۔ ناظرین، حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے۔ شرکاء آج پنجاب میں داخل ہوں گے۔ شہر شہر پارٹی پرچموں کی بہار۔ حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے۔ شرکاء آج پنجاب میں داخل ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت جیالو کا جوش و خروش عروج پر ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا بھی سندھ حقوق مارچ جاری ہے۔ شرکاء نے رات نواب شاہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مارچ کا قافلہ آج پاراستہ سانگڑ میرپور خاص روانہ ہوگا۔ پارٹی قائدین اور وزراء راستے میں مختلف
مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے اور شرکاء آج پنجاب میں داخل ہوں گے اور شہر شہر پارٹی پرچموں کی بہار۔ ملک میں موجودہ سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے اور تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد عمران خان بھی متحرک ہو گئے۔ چودھری برادران سے ملاقات کی، اس دوران انہیں یقین دلایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچے تو مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری مونس الہی، چودھری سالک، شافی حسین، حسین الہی، منتہا اشرف، محمد خان بھٹی، طارق بشیر چیمہ بھی شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نئی حکومت کو نیب کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ نیب لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہیں، ہمارا کام دعوت دینا تھا، فیصلہ چودھری برادران کو کرنا ہے۔ سب جعلی مقدمے بنے ہوئے ہیں، یہ صرف سیاست کھیلنے کے لیے ہے، یہ صرف کسی کی آواز کو دبانے کے لیے ہے، یہ صرف سیاسی وفاداریاں بدلنے کے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن آج آپ اقتدار کے زوم میں ہیں، کل آپ کو عوام کو جواب دینا پڑے گا ان باتوں کا، یہ بات مت بھولیں۔ بہت سے عامر اس ملک میں آئے، بہت سی بڑی بڑی باتیں کرنے والے آئے جو اقتدار کے زوم میں رہے، لیکن آخر عوام اور حق اور سچ کی آواز کے سامنے ان کو جواب دینا پڑا۔ یہ تماشے جو نیب کے ہیں، یہ ہم نے 22 سال سے ہم بھگت رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب نئی حکومت آئی، سب سے پہلے اس نیب کی امیونٹی وڈرا کی جائے گی اور جن لوگوں نے نیب کے اندر ظلم کیا ہے ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا اور نیب کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے آج سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کا امن خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ نوجوان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حصہ بنے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کے علاقے تربت کا دورہ کیا۔ تربت پہنچنے پر کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال، بارڈر مینجمنٹ کے اقدامات کو یقینی بنانے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسی دوران سپہ سالار نے فوجیوں کے حوصلے، آپریشنل تیاریوں کو سراہا اور دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملک میں نئے کورونا مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 765 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کے حکام کے مطابق ایک دن میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 30,218 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 34,296 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 765 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ 981 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.23% ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ میرپور میں 6.25، مظفرآباد میں 6.14، گلگت میں 11.63% رہی۔ پشاور میں مثبت کیسز کی شرح 6.08، حیدرآباد میں 3.16، کراچی میں 3.52، جبکہ نوشہرہ میں 4.65% ریکارڈ کی گئی۔ اور اب کچھ بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج DG خان، ملتان، راجن پور اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مری گلیات میں بھی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں رات کے وقت بادل برسنے کی توقع ہے۔ کوئٹہ، یو، بالخان میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔
روس نے یوکرین کے شہروں بردیانسک اور میٹرولپول کے بعد خیرسون پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ دارالحکومت کیف پر قبضے کے لیے جنگ جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندیاں روس کو اپنے ارادوں سے نہ روک سکیں۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہروں اور میٹرولپول کے بعد خیرسون پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ خیرتون کی مقامی کونسل کے ایک رکن نے بی بی سی کو بتایا کہ حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی تیاریوں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیوٹن کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ روسی صدر دنیا میں تنہا ہے۔ امریکہ نیٹو رکن ممالک کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کرے گا۔ تحفظ کے لیے امریکی فوج بھجوا رہے ہیں۔ پیوٹن نے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ پیوٹن کا یوکرین پر حملہ کرنے کا منصوبہ سوچا سمجھا اور بلا اشتعال تھا۔ جب آمر اپنی جارحیت کی قیمت نہیں اٹھاتے تو وہ مزید افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے بعد یورپی یونین نے روسی سیٹلائٹ میڈیا کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایوان صدر یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ یورپی بلاک میں سپوتنک اور آئی ٹی کی نشریات پر پابندی ہو گئی۔ اس سے قبل یوٹیوب نے بھی یوکرین پر حملے کے جواب میں روس کے نیوز چینلز آئی ٹی اور سپوتنک کو پورے یورپ میں بلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مختلف علاقوں میں چھاپے کی کارروائیوں کے دوران 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بیت فجر قصبے کے قریب نوجوان عمار شفیق کو گولیاں مار کر اور شمال مغربی کنارے میں چھاپے کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والے میں نوجوان کی شناخت 22 سالہ عبداللہ الحصاری اور 18 سالہ شادی خالد نجم کے نام سے ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔